بسم اللہ تعالی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا تمہید کی یہ کہ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نکاح کرنے کے بعد انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نکاح کا مستحب طریقہ کیا ہے۔ سامعین، نکاح سے قبل ضروری ہے کہ لڑکے کا حسب و نسب و دیندار گھرانہ تلاش کریں۔ لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکی بھی دیندار ہو، اور ان کی عمریں تناسب کے ساتھ میں ہوں، اور دونوں علم دین سے آراستہ ہوں تاکہ ان کی زندگی شریعت کے دائرے میں گزرے۔ جیسا کہ مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پاس دینی تعلیم و تربیت نہ ہو، صرف انگریزی تعلیم اور وہی ماحول ہو، تو وہ بہت سی باتیں اور کام ایسے کر بیٹھتا ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین، ایسے شخص سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان کی تجدید نہ کرے تو پوری زندگی زنا کا گناہ ملتا رہے گا۔ لہذا دیندار لڑکا تلاش کیا جائے۔ اس کے علاوہ فریقین ایک دوسرے کے معاملات، عادات و اطوار وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے معلومات کر لیں، جانچ کر لیں اور تحقیقات کر لیں۔ استخارہ بھی کر لیں تو بہت ہی افضل ہے۔ ان سب کے بعد باہمی رضامندی سے فریقین کے لیے جو تاریخ مناسب ہو اس کو مقرر کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں جمعے کا دن ہو، اور اس وقت کی تمام رسومات سے پرہیز کریں۔ اس سے آگے یہ کہ شریعت میں بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخ مقررہ پر لڑکے کے ساتھ چند افراد مناسبت کے اعتبار سے لڑکی والوں کے یہاں جائیں اور نکاح مسنونہ کو انجام دلائیں۔ بعض جگہوں پر بارات کے متعلق صرف 5 آدمیوں کی اتنی سخت قید ہے کہ دنیا بھر کی رسومات ہونے کے باوجود بھی 6 آدمیوں کو قبول نہیں کرتے اور اس کو شرعی فیصلہ سمجھتے ہیں۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لیں کہ بارات میں 5 آدمیوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خیر، اس وقت کی جو رسومات ہیں دنیاوی، ان سے بھی بالکل پرہیز کریں۔ متعلقہ مسجد میں بعد نماز عصر اہل محلہ اور عزیز و اقارب کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جائے تاکہ نکاح کی خوب تشہیر ہو اور کسی کے دل میں شکوک و شبہات نہ رہیں۔ نکاح میں باشرہ آدمیوں کو گواہ بنایا جائے۔ داڑھی کٹے اور فاسق و فاجر لوگوں کو گواہ بنانے سے گریز کریں۔ نکاح کے بعد عزیز و اقارب زوجین کو مبارکباد دیں اور دونوں کے لیے نکاح میں خیر و برکت کی دعائیں کریں، اور اس وقت کی جو رسومات ہیں ان سے بھی بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے لڑکی کی رخصتی ہو جائے۔ شب زفاف کے بعد لڑکے والے ولیمہ مسنونہ کریں۔ ولیمے میں عزیز و اقارب اور متعلقین کے علاوہ غرباء کو بھی شریک کریں۔ البتہ ولیمے میں اسراف، نام و نمود، عدل بدلے وغیرہ کی نیت نہ ہو، ورنہ ولیمے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ سامعین، جہیز کے متعلق بھی توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اسلام میں جہیز کی ممانعت نہیں ہے، البتہ چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اول یہ کہ جہیز وراثت ختم کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ دوسری یہ کہ جہیز اپنی وسعت اور حیثیت سے زیادہ نہ ہو، اور تیسری یہ کہ موجودہ ضرورت کے مد نظر جہیز کا سامان دیا جائے، فخر و ناموری کے اعتبار سے نہ ہو۔ اور چوتھے یہ کہ جہیز پوشیدگی سے ہو، نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوا بالکل نہ ہو۔ اور پانچویں یہ کہ قرض سے نہ ہو، اور سودی قرض سے تو بالکل ہی احتیاط ہو۔ جہیز کے متعلق آقا دو جہاں وجہ تخلیق کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار
حضرت فاطمۃ الزہرا کو جہیز میں ایک روایت کے اعتبار سے 2 یمانی چادریں، 2 نہالی، 1 کملی، گدے، 1 تکیہ، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ، 1 گھڑا دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پلنگ بھی ساتھ میں دیا تھا، اور دوسری روایت کے اعتبار سے 1 لحاف، 1 چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، 1 مشکیزہ اور 2 مٹی کے گھڑے دیے تھے۔ اور نکاح کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت اختصار کے تحت ولیمہ بھی کیا تھا۔ لب لباب یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ مستحب اور مسنون طریقے سے شادی اور نکاح میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق من جانب اللہ خیر و برکت ہے۔ لیکن آج کل اس کے برعکس یہ ہے کہ کہے جانے والے بعض دیندار لوگ بیوی اور بچوں کے دباؤ میں آ کر لڑکی کی شادی کے وقت غریب دیندار گھرانے کی بجائے دنیاوی مالداری، دنیاوی عزت و جاہ کے لالچ میں بے دین گھرانہ تلاش کرتے ہیں، اور بے دین و بے علم انگریزی پڑھے لکھے داڑھی کٹے داماد کو چننے پر مجبور ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کے سامنے اپنی اس مجبوری کو چھپانے کے لیے ہونے والے داماد اور اس کے والد کو بلا کر بلا تشہیر نکاح کر کے رخصتی کرتے ہیں۔ البتہ بعد میں جہیز کے دکھلاوے میں عوام الناس کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ اور سامعین کرام، اب تو چند سالوں سے ایک اور نیا طریقہ ایجاد ہو چکا کہ بیان کردہ خامیوں کو چھپانے کے لیے ایک دیندار لڑکی والا اپنی لڑکی کو لے کر ہونے والے داڑھی کٹے بے دین داماد کے گھر جاتا ہے، اور وہیں پر نکاح کر کے لڑکی کو چھوڑ آتا ہے۔ اپنی بستی والوں اور عزیز و اقارب کو ہوا بھی نہیں ہوتی، اور پھر ہفتہ 10 دن کے بعد کئی گاڑیاں، ضروری اور غیر ضروری سامان پورے دکھلاوے کے ساتھ جہیز میں دیا جاتا ہے۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ان طریقوں کو مسنون طریقہ بتلایا جاتا ہے، جبکہ بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی رخصتی نکاح کے بعد کی تھی۔ سامعین، اسلام کے مصلحت یہ ہے کہ مقامی طور پر نکاح کی خوب تشہیر ہو، اور اس بات کو ہر کس و ناکس دل کے گہرائی سے بخوبی سوچ سکتا ہے کہ رخصتی دلہن کی ہوتی ہے اور دلہن نکاح کے بعد بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جس لڑکی کو از خود رخصتی کر کے لے جایا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ نکاح سے قبل مہر یا کسی اور وجہ سے فریقین و زوجین میں اختلاف ہو جائے اور نکاح نہ ہو سکے تو اب اس رخصتی کا کیا ہوگا؟ ان کے علاوہ وہ لوگ جو خود کو دیندار یا دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان کے متعلق مشاہدہ ہے کہ وہ بیاہ شادی میں کوئی بھی دنیاوی رسم ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ چھوڑتے ہوں، اور وہ لوگ جو اجلاس و اجتماع میں نکاح کو اہمیت دیتے ہیں وہ بھی رخصتی کے موقع پر شادی کی تمام رسومات کر کے رخصتی کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ سامعین کرام، اسلامی اور مستحب طریقہ وہی ہے جو بیان کیا گیا کہ لڑکی والوں کے گھر نکاح ہو، اس کی خوب تشہیر ہو، اور نکاح کے بعد رخصتی ہو۔ یا اللہ ہمیں نکاح اپنے تمام امور شریعت کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو، اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں، اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔
زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.